اللہ کے خزانے تو سب کو دینے کے بعد بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ذات تو ایسی ذات ہے، اللہ رب العزت جو کہ ہے اللہ کے خزانے ایسے خزانے ہیں، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سے جتنا مانگو اتنا ہی اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں۔ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے آدمی مانگ لے، ایک دفعہ مانگ لے، دو دفعہ مانگ لے، تو دو چار دفعہ کے بعد وہ تنگ ہے، تم ہر روز آ جاتے ہو تو وہ خوش نہیں ہوگا، ناراض ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے جو جتنی دفعہ مانگے گا اللہ رب العزت اتنی زیادہ خوش ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے بھائی ہمیں بھی مانگنا چاہیے۔ پھر بھائیوں نے اعتکاف کیا، دیکھو نفلی جنہوں نے کیا، ایک دن کا اعتکاف جہنم سے آدمی کو 3 خندقیں دور کر دیتا۔ ہر خندق کا فاصلہ اتنا جتنا زمین سے لے کے آسمان کا فاصلہ۔ ایک دن کا اعتکاف، جس نے ایک دن کیا، 2 دن کیا، 10 دن کیا تو کہاں بات چلے گی۔ اور ایک حدیث شریف میں جس موقع میں جو آدمی اللہ کے رضا کے لیے مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا۔ کیا ہے؟ ٹھہرنا۔ بس مسجد مغرب سے عشاء کا اعتکاف کا مطلب ہے مغرب میں آئے آدمی، بس مسجد میں ٹھہرے، کوئی نفل، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، دعا، جو بھی آدمی کر سکتا ہے وہ کرے، عشاء پڑھے، چلا جائے۔ تو جو مغرب سے عشاء کا اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی آپ حضرات سے جو کہہ رہے کی تھی۔ اور جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، سنت اعتکاف، جو وہ اجر خندق والا تو علیحدہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ 11 یا 12 کا میرا خیال اعلان ہوا ہے حج کا، ہے نا؟ تو 2 حج کتنے میں ہو گئے؟ 24 میں، اور عمرہ بھی 3 سے اوپر ہو رہا ہے، تو 30 لاکھ کی دیہڑی لگی نا ان کی، 10 دن میں کتنے کی لگی؟ تو ان سے زیادہ تو کسی نے بھی نہیں کمایا ہوگا۔ یہ کمایا کسی نے؟ تو اس لیے بھائی ماشاءاللہ جو اللہ کے راستے سے واپس آئے، اللہ کے راستے کے اندر رہا ہو، اللہ کے گھر کے اندر رہا ہو، ہم سارے نے اس لیے جو کیا ہے تھوڑا بیٹھ گئے کہ بھئی ان سے ملاقات کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان کی دعائیں لینا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ بھئی اللہ کے گھر سے واپس آ رہے، اللہ کے راستے سے واپس آ رہے، حدیث شریف میں آتا ہے جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو اس سے ملاقات کے لیے جاؤ، اس سے اپنے لیے دعائیں کراؤ، دعائیں کراؤ۔ اس نے جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تھا اس کے لیے قبول کر لیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے لیے حضور نے اللہ سے دعا مانگی اللہ حاجی کی بھی مغفرت کر دے، اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی دعا کر دے اللہ پاک اس کی بھی مغفرت کر دے۔ تو بھئی یہ بھی تو اللہ کے گھر سے ہو کے واپس جا رہے ہیں نا، تو بھئی سب سے بھی گزارش ہے کہ بھئی جیسے آپ نے دعائیں پہلے کی ہیں، اب بھی جو کیا ہے ان سارے بھائیوں کو اور اپنے گھر والوں کو، سارے مسلمانوں کو اپنی دعا کے اندر شامل رکھنا چاہیے، کوشش کریں گے نا۔ اور بھئی اس کے ساتھ دیکھو یہ جو آج کی رات ہے نا، اس کو ہم تو چاند رات کہتے ہیں، لیکن اس رات کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات، اور یہ بھی عبادت کی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ان 5 راتوں کے اندر، ان 5 راتوں میں کوئی دعا کرتا ہے، ان میں سے یہ دونوں عیدین کی راتیں ہیں، شب جمعہ کی رات ہے، یکم رجب کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، 2 عید، 5 ہوگی۔ جو ان 5 راتوں میں دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ کی ہاں کبھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی، ضرور اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس نے عیدین کی راتوں کو زندہ کیا، یعنی عبادت کی، جیسے ہم اور راتوں کے اندر عبادت کرتے ہیں، دونوں عیدیں، بڑی عید سے پہلے والی رات اور یہ آج والی رات، جس نے دونوں راتوں کو زندہ کیا عبادت کے ساتھ، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائے، یعنی قیامت کے دن۔ یہ جب کوئی فتنہ عام ہو جائے، سب کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، تو اس دن اللہ رب العزت کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی عبادت کی رات ہے۔
سب کے لیے، ہم سب کے لیے عبادت کی رات ہے، اور عبادت کی راتوں کے لیے اصول یہ ہے کہ آدمی سے جتنا ہو سکے اتنا کر لے۔ اگر ساری رات جاگ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پوری رات نہیں جا کے گزار سکتا، عبادت کے اندر نہیں لگا سکتا، تو جتنا ہو سکتا ہے کم از کم اتنا تو آدمی ضرور کرے۔ ابھی ہم نے مغرب با جماعت پڑھی، عشاء اور فجر بھی با جماعت پڑھ لیں، عشاء بھی با جماعت پڑھ لیں اور فجر بھی با جماعت پڑھ لیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لی، اللہ رب العزت اس کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ جس نے فجر بھی با جماعت پڑھ لی تو اللہ رب العزت پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پوری رات عبادت کے اندر لکھی گئی نا اس کی، تو یہ اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ اس لیے بھی ہم سارے کوشش کریں، اس کی کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اعتکاف والوں سے تو بھائی خصوصی گزارش ہے کہ بستر تو آپ کے ادھر ہی ہے، ابھی آپ بستر نہ لے کے جائیں، خود چلے جائیں، عشاء تک جو کہ گھر والوں سے، والدین سے، بہن بھائیوں سے ملاقات کریں، پھر رشتہ داروں سے عشاء پڑھیں، اس کے بعد بھی ضرورت ہو تو چلے جائیں، لیکن یہاں آ کے آرام کر لیں گے، تھوڑا بہت کرنا ہے، کچھ عبادت بھی ہو جائے گی، آرام ہو جائے گا، آج کی رات بھی عبادت کے اندر لکھی جائے گی، صبح اپنے بستر بھی لے جائیں فجر پڑھ کے جاتے ہوئے، انشاءاللہ فجر کی جماعت کی بھی حفاظت ہو جائے گی اگر رات کو ادھر آ گئے، ورنہ تو گھر میں تو بھائی خطرہ ہی ہوتا ہے نا۔ اس لیے بھائی، اور باقی سب سے بھی گزارش ہے کہ جیسے ہم نے لیلۃ القدر راتوں کے اندر کچھ نہ کچھ کوشش کی ہے، ایسے آج کی رات بھی کر رہے ہیں، تو کوشش کریں گے سارے بھائی، اللہ رب العزت سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دعا کریں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، توکل شریف ہے، مرحومین کو بھی دعا کریں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ ہم سب کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جو ہمارے بھائیوں نے اعتکاف کی ہے، سنت اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف، پوری دنیا کے اندر جن جن مسلمان بھائیوں نے جہاں بھی کیا ہے، سب کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ انہوں نے جو دعائیں کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو عبادتیں کی ہیں یا اللہ، اور مسلمانوں نے رمضان کے اندر جو عبادتیں کی سب کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اور یا اللہ ان معتکفین کی دعاؤں کے اندر ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ پاک ان کے اعتکاف کی برکت سے جتنے مسلمان دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکے ہیں، یا اللہ ہم نے جو بھی کلام پاک پڑھا ہے، یہ بھی اللہ ہم سب اس کا ثواب اپنے مرحومین کو بھیجتے ہیں۔ یا اللہ اپنی طرف سے سارے ہی مرحومین کو اس کا ثواب۔ یا اللہ ان کے اعتکاف کی برکت سے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بہت سے بھائی ہسپتالوں میں، گھروں کے اندر، حاضرین مجلس میں بیمار ہیں،
یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ جو نہیں کہہ سکے، اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ ان عبادتوں کی برکت سے ہماری گھر کی پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے ملک کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ جو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے بے برکتیاں اللہ سب کو اپنے فضل سے ختم فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے لیے قرضوں سے خلاصی کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اپنے خزانوں سے نیک اور صالح نرینہ اور زنانہ دونوں اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس اعتکاف کی رمضان کی برکت سے یا اللہ فرما بردار اور تابعدار بنا۔ یا اللہ پاک جو بغیر رشتوں کے ہمارے گھروں کے اندر بچے بچیاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ یا اللہ اس اعتکاف اور رمضان کی عبادتوں کی برکت سے یا اللہ ہماری زندگیوں کو تبدیل فرما۔ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرما۔ یا اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل تابعداری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان عبادات کی اعتکاف کی برکت سے یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما، اور یا اللہ بار بار نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے صدقے اور دوپہر سے ہم سب کی ساری دعاؤں کو یا اللہ جو بھی رمضان کے اندر ہم نے مسلمان بھائیوں نے مانگا ہے اپنے خزانوں سے سب کو ان کی ساری مانگی ہوئی چیزیں عطا فرما، ان سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اور یا اللہ رمضان کے اندر آپ نے جن لوگوں کو نوازا ہے ان کے اندر ہمارا بھی نام شامل فرما۔ یا اللہ رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹنے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ آپ کے نیک لوگوں نے جو جو دعائیں مانگی ہیں ان کے اندر ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ پاک یا اللہ رمضان کی قدر نہیں کر سکے، یا اللہ جیسے رمضان گزارنا چاہیے تھا ویسے نہیں گزار سکے، یا اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اور یا اللہ اس رمضان کو تو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنا اور رمضان دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ اگر ہماری زندگی کے اندر اور کوئی رمضان آئے تو یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ جیسے رمضان کے اندر آپ نے نمازوں کی توفیق دی، یا اللہ پوری زندگی کے لیے آپ سے یہ توفیق مانگتے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا جیسے رمضان کے اندر باقی عبادات کی یا اللہ ذکر تلاوت کی باقی چیزوں مسجد میں آنے کی توفیق دی، یا اللہ پورے سال پوری زندگی ہمیں یہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔